السلام علیکم. اردو نامہ کی طرف سے اشفاق علی یہاں پہ حاضر ہے. آج میں آپ لوگوں کو مائکروسافٹ ورڈ میں پرنٹ کس طرح لی جاتی ہے اس طریقے کے متعلق ڈیٹیل سے بتاؤں گا. سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے اس کے لیے اپنے کمپیوٹر میں مائکروسافٹ آفس میں مائکروسافٹ ورڈ سافٹ ویئر جو ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو. اس کو کھولنے کے لیے ہم دو طریقے استعمال کرتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسٹارٹ اور آل پروگرام اس کے بعد مائکروسافٹ ورڈ. اس طریقے سے ہمارا مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو اس سے بھی زیادہ سہولت پسند ہے وہ ہے اسٹارٹ اس کے بعد رن, اور رن میں یہاں پہ آپ لکھ لیں ون ورڈ WINWORD اور اس کے بعد انٹر کلک کر لیں. انٹر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسکرین پہ مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. ابھی اس میں ہم پہلے لکھائی کریں گے. اس کے لیے ہم نے ایک شارٹ کٹ استعمال کریں گے کہ جو بھی ہماری لکھائی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہو جائے. یہ تقریباً ہم لکھائی ذرا زیادہ لکھیں گے. اس کے لیے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً 149 پیجز تک لکھائی لکھ لی ہے. یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں 149 پیجز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے اس فائل میں جو مائکروسافٹ ورڈ کا ہمارا فائل ہے اس میں تقریباً ہم نے 149 پیجز تک لکھائی لکھ لی ہے. اچھا, ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لکھائی کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پرنٹ کے لیے سب سے پہلے مطلب فائل مینیو, اس کے بعد پرنٹ کمانڈ میں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پرنٹ نیم ہے. تو یہاں پہ آپ کے ساتھ جتنے بھی پرنٹر انسٹال ہے آپ وہ سب کے سب دکھائی دیں گے. ہمارے پاس یہاں ایک پرنٹر ہمارا جو ہے HP LaserJet 1100, اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ مائکروسافٹ XPS ڈاکومنٹ رائٹر. یہ ایک طرح کا ڈاکومنٹ پرنٹر ہے جو ہمارے ڈاکومنٹ کو XPS فارمیٹ میں پرنٹ کرواتا ہے. یہ پرنٹر ہارڈ ویئر پہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو ہم ڈیٹا اپنا پرنٹ کروا سکتے ہیں کسی دوسرے فارمیٹ میں. اچھا, اس کے ساتھ نیچے ایک تیسرا بھی ہے جو ہے یونیورسل ڈاکومنٹ کنورٹر. اس کے تھرو ہم اپنے ڈاکومنٹ کو PDF یا اس کے علاوہ پکچر یا کسی دوسرے فارمیٹ میں پرنٹ کر سکتے ہیں. اس میں کافی فارمیٹس اویلیبل ہیں جو ہم کسی بھی مطلب پرنٹ فارمیٹ میں اپنے ڈاکومنٹ کو پرنٹ کروا سکتے ہیں. تو آپ جس پرنٹر میں آپ اپنا ڈیٹا پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ پرنٹر جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں. اگر آپ XPS یوز کرنا چاہتے ہیں یا یونیورسل ڈاکومنٹ کنورٹر یا مائکروسافٹ HP LaserJet 1100 پرنٹر یہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ مطلب یہ جو اسکرین ہے اس کے سامنے یہ آ جائے. اس کے بعد اگر ہم سارے کے سارے پیجز جتنے بھی ہیں وہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آل کلک کر کے اوکے کلک کر دیں. تو یہ سارے کے سارے پیجز جتنے بھی ہیں 149 یہ سٹیپ بائی سٹیپ پرنٹ ہو جائیں گے. ہاں, اگر ہم کسی اسپیسیفک پیج کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم کھڑے ہیں, مطلب میں ابھی نیچے آ گیا ہوں اور ابھی یہ میرے پاس 48 نمبر پیجز ہے یا 47 ہے یا 48 ہے, جو بھی پیج ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا ڈاکومنٹ صرف اور صرف یہ والا پیج جو ہے یہ مجھے پرنٹ ہو جائے. تو اس کے لیے فائل پرنٹ اور اس کے بعد کرنٹ پیج اوکے. تو یہ کمپیوٹر جو ہے صرف اور صرف میرا یہ والا پیج جو میرا 48 یا 49 نمبر پیج ہے اس کو پرنٹ کر لے گا. اس کے علاوہ میں اگر کوئی خاص ڈیٹا جو اسپیسیفک ڈیٹا ہوتا ہے صرف اس کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر صرف اس کی ڈیٹا کی رینج لیں گے اور اس کے بعد پرنٹ اور یہاں سلیکشن بٹن کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد اوکے بٹن کے ذریعے صرف اور صرف یہ ڈیٹا جس کے ہم نے رینج لی ہے صرف اور صرف وہی ڈیٹا ہمارا پرنٹ ہو جائے گا. اچھا, نیچے ایک اور ہے جس کو ہم پیجز کہتے ہیں. اس میں ہم اسپیسیفک پیجز مطلب کمپیوٹر کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں پلانا پیج چاہیے پرنٹ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے 10 نمبر پیج سے لے کر 50 تک پیجز مجھے پرنٹ ہو جائیں. تو 10 سے 50 تک اور اس کے بعد اوکے کلک کر لیں یا انٹر کلک کر لیں تو 10 سے لے کر 50 تک پیجز جو ہیں وہ ہماری پرنٹ ہو جائیں گی اور اس سے آگے اور پیچھے والی ساری پیجز جو ہیں وہ پرنٹ ہونے سے رہ جائیں گی. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 10 سے 50 تک پھر اس کے بعد 100 سے لے کر 125 تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 50 تک پیجز پرنٹ کی جائیں, اس کے بعد 100 سے لے کر 125 تک پیجز جو ہیں صرف ہمیں یہ پیجز, اس کے درمیان میں اس سے پہلے اس کے بعد والے پیجز جو ہیں اس کو پرنٹ نہ کیا جائے. تو ہمارا کمپیوٹر جو ہے صرف اور صرف یہی پیجز ہمارے پرنٹ کر کے دے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیجز ہیں وہ پرنٹ نہیں کرے گا.
اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 10 سے لے کر 50 تک پیجز، اس کے بعد اسپیسیفک ایک خاص پیج ہم چاہتے ہیں، مطلب صرف 66 نمبر پیج یا 66 نمبر پیج کاما، پھر اس کے بعد کاما 100 نمبر پیج کاما 149 نمبر پیج. تو کمپیوٹر ہمیں صرف اور صرف یہی اسپیسیفک پیجز جو ہے جو ہم نے مطلب اس میں وضاحت کر دی ہے، صرف وہی پیجز یہ پرنٹ کر دے گا. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم آڈ اور ایون، جس کو جفت و طاق ہم اردو میں بولتے ہیں، صرف وہ پیجز چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں صرف وہ والی پیجز پرنٹ کر کے دے دی جائے، تو اس کے لیے ہمیں یہ والا سلیکشن جو ہے جو پرنٹ کے سامنے موجود ہے یہاں، یہ والا استعمال کرنا پڑے گا. اس میں آڈ اور ایون ہے. یہ کمانڈ اس وقت یوز ہوتا ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پیجز مطلب کوئی ڈاکومنٹ آپ کے پیج کے دونوں طرف پرنٹ ہو جائے. مطلب آپ کا جو پیج ہے جس پہ آپ کا پرنٹر پرنٹ لیتا ہے، وہ پیج آپ دونوں طرف سے مطلب چاہتے ہیں کہ اس کی پرنٹ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ہم یہ والا کمانڈ یوز کریں گے. تو سب سے پہلے جتنے بھی آڈ پیجز ہیں جو مطلب ہمارے 1 3 5 7 9 11 13 15 وہ والے پیجز ہیں، وہ سارے ہمیں پرنٹ کر دے گا. وہ ہم ایک طرف ڈال دیں گے، ایک طرف جمع کر لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ آڈ پیجز پرنٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم ایون پیجز پہ کلک کریں گے. تو جتنے بھی ایون پیجز ہیں جو 2 4 6 8 10 12 14 18 20 وہ والے پیجز جو ہے یہ ہمارے کمپیوٹر جو ہے وہ ہمیں پرنٹ کر کے دے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب جتنے بھی پیجز ہم نے آڈ پرنٹ مطلب جن پیجز کی ہم نے آڈ پرنٹ لی ہوئی ہوتی ہیں جو تو اس کے بیک سائڈ پہ جو ہے وہ ایون پیج جو ہے وہ پرنٹ کر کے دے گا. اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ سارے پیجز جو مطلب جو 1 3 5 7 کے مناسبت سے پرنٹ ہوئے ہیں وہ ہم نے دوبارہ پرنٹر میں ڈالنے ہیں، لیکن اس کا جو الٹ سائڈ ہے، جو جو سفید سائڈ ہے، جو بیک سائڈ ہے اس کا، وہ والی سائڈ جو ہے ہم پرنٹ کے سامنے لائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایون پیج کا کمانڈ یوز کریں گے اور اس کے بعد اوکے پریس کر لیں گے. تو یہ اسی پیج کے بیک سائڈ پہ جو سفید پیج رہ جاتا ہے اس پہ جو ہے پرنٹ ہمیں لے کر دے گا. مطلب 1 کے بیک سائڈ پہ 2، 3 کے بیک سائڈ پہ 4، 5 کے بیک سائڈ پہ 6، 7 کے بیک سائڈ پہ 8، اس طرح کی مناسبت سے یہ ہمیں اپنی ڈاکومنٹ پرنٹ کر دے گا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پیجز ہم پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے 2 کاپیز یا 3 کاپیز ہمیں درکار ہوتی ہیں. ایک مطلب اپنے ساتھ رہنے کے لیے، ایک کسی کو فارورڈ کرنے کے لیے، اور دوسری کاپی تیسری کاپی کسی تیسرے بندے کو فارورڈ کرنے کے لیے ہم یہ کمانڈ بھی یوز کرتے ہیں. مطلب اپنے جو ہمارے پاس ابھی 149 پیجز جتنے بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان 149 پیجز کے 3 کاپیز ہمیں مل جائیں، 1 2 اور 3. تو اس کے لیے پھر نیچے ایک آپشن ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کولیکٹ والا. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا سیکوینس کچھ اس طرح پرنٹ ہوگا کہ یہ ایک پیج سے لے کر 149 تک ایک دفعہ یہ سارے پیجز جو ہیں یہ پرنٹ کر دے گا. یہ صبح یہ اس کے ایک سے دوبارہ سے سٹارٹ لے گا اور 149 تک دوبارہ جائے گا. پھر تیسری دفعہ بھی یہی طریقہ استعمال ہوگا، ایک سے لے کر پرنٹر آٹومیٹکلی ایک سے لے کر 149 تک پیجز آپ کے پرنٹ کر دے گا اسی سیکوینس میں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرنٹ جو ہے یہ کچھ الگ طریقے سے مطلب ہمیں دے دی جائے تو اس کے لیے یہ والا ٹک مارک جو ہے وہ ہم ہٹا دیں گے. تو اب ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ ہمیں پرنٹ اس طرح دے گا کہ ایک پیج کے 3 کاپی، مطلب پہلا پیج جو ہے پیج نمبر 1 اس کے 3 کاپی، پیج 1 کی فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی. پھر اسی طریقے سے دوسرے پیج کی 3 کاپیاں، تیسرے پیج کی 3 کاپیاں، چوتھے پیج کی 3 کاپیاں، 5ویں پیج کی 3 کاپیاں. اسی مناسبت سے یہ ہمیں اپنی ڈاکومنٹ جو ہے وہ پرنٹ کر کے دے گا. اچھا نیچے یہ والا آپشن جو ہے یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ہمارے ڈاکومنٹ جو ہے اس کے مائکرو پرنٹ ہمیں مل جائے. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ میرا جو ڈیٹا یہاں پہ پڑا ہے یہ ایک پیج میں 2 پیجز آ جائیں، تو اس کے لیے یہ والا کمانڈ استعمال ہوتا ہے. یا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ 4 پیجز، مطلب اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہمارے ہیں تو اس کے ہر ایک مطلب جتنا بھی یہاں پہ ہمارا ڈیٹا جو نیچے پڑا ہے ڈاکومنٹس میں، تو 4 پیجز کا ڈیٹا ایک پیج میں ہمیں پرنٹ کر کے دے گا. اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 16 پیجز، یہ مائکرو پرنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب اپنا ڈیٹا جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہم اس کے مائکرو پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو ایک پیج پہ یہ 16 پیجز ہمیں پرنٹ کر کے دے گا. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ارادہ یہی ہے کہ جتنے بھی مطلب اردو نامہ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ہم اس کے لیے کوشش جاری رکھیں گے، اور اپنے یہ جو مائکروسافٹ ورڈ ہے اس کی جو خاص کمانڈ ہیں جتنے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اردو نامہ کے سارے دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کر لی جائیں. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. آپ کے جتنے بھی کمنٹس ہوں یا جتنے بھی سوالات ہوں ہم ان کا انتظار کریں گے. اور
اشفاق علی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.